अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला खैरियत से रखे आपको। लेकिन वो जो NA-75 वाले हलके में खैरियत नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजे में हलाकतें हो गई हैं। और ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये खूनी इलेक्शन बन गया है। इसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह शेयर करते हैं। और बाकी ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मैं ये आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है शो ऑफ हैंड का, वो अभी भी उसी तरह पानी में मधानी चल रही है। और ये 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि पानी में मधानी चला रहे हैं और उसमें से कुछ नहीं निकल रहा। कल हामिद खान साहब और सीनियर वकीलों ने कहा है कि हमें समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में से क्या निकालना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पानी में मधानी है, तो पानी में मधानी डालते रहे तो उसका कुछ नहीं निकलता। ठीक है ना जी। अब इनको ये एहसास नहीं हो रहा कि भाई जब सारे ज्यूरिस्ट यानी कि कानूनदान ये सारे कह रहे हैं, सियासतदान सारे कह रहे हैं, सिवाय PTI के सब कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल क्लियर है, 226 सेक्शन आर्टिकल जो है वो क्लियर है, इसमें किसी किस्म की कोई तरमीम गुंजाइश या इसकी तशरीह नहीं की जा सकती। ठीक है। लेकिन वो गुलजार साहब और का बेंच जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने कहा था कि हम फैसला करेंगे, आज भी फैसला नहीं किया और वो उन्होंने टाल दिया है पीर तक। यानी कि ये गो मगो वाली कैफियत जारी रहेगी। ठीक है, गो मगो वाली कैफियत जारी रहेगी। तो ये बहुत मेरा ख्याल है कि ये जो बड़े बड़े हमारे लीडरों की बात मैं कह रहा हूँ कि कल हामिद खान साहब ने, आबिद साकी ने और अशतर उसाफ साहब और रशीद रिजवी साहब, इन सब का चारों वकला का डिफरेंट व्यू नहीं था, एक ही था। और उन्होंने कहा जी कि ये जो है वो नहीं हो सकता, इसकी तशरीह नहीं हो सकती, ये वाजे है, वाजे चीज़ की तशरीह नहीं होती। आप कहें जी कि सूरज की तशरीह करो कि सूरज ये क्या है, ये इसमें से थोड़ा सा चांद भी है कि नहीं है, तो ये समझ नहीं आ रही यार। इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा है और इसके ऊपर इतना वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, जबकि 18 लाख केस जो है पेंडिंग पड़े हैं पूरे पाकिस्तान में और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, कोई केस नहीं लग रहा है। हमारे कई सालों से केस पड़े हैं वो नहीं लग रहे, और इस तरह के फजूल केसों के ऊपर अदालतें अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं और सियासी जमातों की तरफ से ये सारा कुछ हो रहा है। भाई एक बात क्लियर हो गई है, आइन में क्लियर है, सेक्शन क्लियर है, पूरी दुनिया को क्लियर है, तो इनको क्यों नहीं समझ आ रही ये चीज़, क्यों नहीं समझ आ रही? मैं हैरान हूँ कि इन 5 जजों को क्यों नहीं चीज़ एक समझ आ रही। उसी के ऊपर रोज़ाना की समाअत हो रही है, ख़बरें आ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो इसमें से फिर जो आपके जहन में कोई आर्डर है तो वो कर दें। अब तो सारा शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, शेड्यूल अनाउंस के बाद वैसे भी अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते। जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो पुराने आर्टिकल के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन डट गया है, देखे ना, मैं सियासी पार्टियों की बात नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कि सर इसमें से कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं इसमें से कोई गुंजाइश है, जो जैसे आ रहे हैं उसी तरह ही इलेक्शन होंगे। लेकिन नहीं जी, वो लाडले ने रेफरेंस दायर किया है और उस लाडले को अब थोड़ा बहुत तो उसकी झोली में डालना है ना कुछ। ये बात गलत है, ये रेफरेंस ही गलत है। रेफरेंस दायर करने वालों को भी जुर्माना होना चाहिए और इमरान खान को भी जुर्माना होना चाहिए। ये कोई बात है कि उसमें सारे वकील कह रहे हैं कोई वजन नहीं है, कुछ नहीं है, रिटायर्ड जस्टिस कह रहे हैं, रिटायर्ड जज कह रहे हैं, वो केस को लंबा हुए जा रहा है। बहरहाल ये अफसोसनाक की है कि हम इस तरह जो है ना वो बातें कर रहे हैं जो हमें बातें करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हमें मजबूरन करनी पड़ रही हैं। कितने दिनों से हम ये कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ ना करो। अब आए जी ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर। ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर पंजाब में लॉ एंड आर्डर की ज़िम्मेदारी, पुलिस की ज़िम्मेदारी, सारा कुछ इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी किसके अंडर है? उस्मान बुज़दार के अंडर है।
اور عثمان بزدان کون ہے؟ جو نااہل ہے، نالائق ہے، کٹ پتلی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے آج کئی جانوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ 3 بندے تو 2 بندے تو بتا رہے ہیں فوت ہو گئے ہیں، ایک شدید زخمی ہے، تو اس کے علاوہ اور ہلہ گلہ ہو رہا ہے، ایف آئی آریں ہو رہی ہیں، پولیس بار بار مداخلت کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کل پی ٹی آئی کے اپنے بندے کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بہت سخت والی دھاندلی ہو رہی ہے، شدید والی دھاندلی ہو رہی ہے، پری پولنگ دھاندلی ہو رہی تھی، اور آج پولنگ ڈے پہ بھی دھاندلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اور وہ ایک ایسا جو کہہ رہا تھا وہ ویڈیو بند کرو، وہ کہہ رہا تھا نہیں جی نہیں، تسی 7 دفعہ تو پولنگ بند کرائیے۔ تو ہو کیا رہا ہے، میں آپ کو اصل صورتحال بتاؤں، ہو یہ رہا ہے کہ جو نون لیگ کے پولنگ سٹیشن ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے پولنگ سٹیشن ہیں وہ ویران پڑے ہیں۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب یہ تو حالات خراب ہیں، یہاں تو ضمانتیں ضبط ہونی ہیں۔ اب وہ جگہ جگہ پولنگ سٹیشن، کئی پولنگ سٹیشن پہ، یعنی کہ بہت سارے پولنگ سٹیشنوں پہ وہ بار بار جو ہے نا کاؤنٹنگ بند کروا رہے ہیں بہانے سے، تاکہ پولنگ نہ ہو۔ جو نون لیگ کو 10,000 پڑھنا ہے وہاں 5,000 پڑھے، جہاں 5 پڑھنا ہے وہاں 2.5 پڑھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کی تو لیڈ اسی طرح ہی ہونی ہے جس طرح ابھی کراچی میں اور بلوچستان میں ہوئی ہے۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر وہ وہاں پہ ایک منسٹر آج چلے گئے، وہاں پہ ان کو منع بھی کیا تھا، پہلے فردوس عاشق اعوان کو نوٹس جاری کیے گئے، ایک دن نوٹس اس کو ملا، دوسرے دن پھر ماسی مصیبتی جہاں پریس کانفرنس کر رہی ہے اس کے ایم این اے جو امیدوار ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا۔ یہ ڈھیٹ قوم ہے یار، ڈھیٹ، یہ باتوں سے ماننے والی قوم نہیں ہے۔ میں نے کتنی ویڈیو میں بتایا کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ فردوس عاشق اعوان کو نوٹس جاری ہوا ہے کہ تم اس حلقے میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتی، ایک نوٹس ملا ہے، اس نے دوسرے دن پھر کی ہے، پھر الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہے، ایسے ڈھیلا مٹھا، اور آج منسٹر وہاں پہ پہنچ گئے۔ بتائیں ان کو کوئی سمجھانے والا ہے؟ اور عثمان بزدار جو ادھر لوگوں کو پیشکشیں کروا رہا ہے کہ جناب تمہیں نوکریاں دیں گے، اور تمہیں اگر باز نہ آئے تو تمہیں سزائیں دیں گے، کسی کو لالچ کسی کو خوف، یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کو پہلے ہی سب لوگ بتا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں، مجبور ہیں بائیکاٹ کریں، کیا کریں؟ ہمیں بھی ادھر سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے پلڑا بھاری ہے دونوں سٹیشنوں پہ، ادھر قریب کے ڈسکا کا بھی اور وزیر آباد کا بھی، گجرانوالہ اور سیالکوٹ دونوں کا۔ تو لیکن وہ دیکھ لینا آر ٹی ایس سسٹم کی طرح ادھر بھی کوئی دھاندلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں نا سندھ میں اور بلوچستان میں، تو بڑے تبصرے ہو رہے ہیں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ تو اب انہوں نے شرمندگی مٹانے کے لیے ہار کو فتح میں بدلنا چاہتے ہیں یا اس کا مارجن کم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کتنے پولنگ سٹیشن جو ہے وہ پولنگ کے لیے بار بار بند کر رہے ہیں۔ اور وہ ایسا جو کہہ رہا ہے جی کہ اپنا کیمرہ بند کرو، جی بند کرو، کیوں بند کرو کیمرہ بھائی؟ کیمرے کس لیے؟ تاکہ تم اپنی منمانیاں کر سکو، دھاندلی کے ریکارڈ توڑ رہے ہیں آپ۔ رانا ثناءاللہ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو پولنگ سٹیشن ہے وہ ویران پڑے ہیں، اور نون لیگ کے جو پولنگ سٹیشن ہے وہ ادھر رش ہے بے پناہ، اس وجہ سے وہ بار بار جو ہے نا وہ رکاوٹیں ڈال کے تو پولنگ سٹیشن بند کرائے جا رہے ہیں۔ یہ نیا پاکستان ہے تمہارا۔ اور اب پھر وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے پھر ادھر جناب وہ ٹکٹ اس کو دے دیے جس کے لیے عمران خان نے کہا تھا اس کو ٹکٹ نہیں دینا، اس کو پھر وہ اس سے اربوں روپے لیے گئے ہیں نا۔ اب اس کو پہلے پی ٹی آئی کی ٹکٹ تھی، اب باپ کی مل گئی ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کے ہی ایک بندے نے مجھے بتایا ہے فون کر کے کہ اس نے جی عبد القادر ایک جو تھا سینیٹر اس کو انہوں نے ٹکٹ دے دی ہے۔ تو یہ بہت دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، اور اللہ رحم کرے اتنے بندے مر گئے ہیں۔
ان کا پرچہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اس کا پرچہ نااہل نالائق انتظامیہ کٹ پتلیوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ رج کے دھاندلی ہو رہی ہے، رج کے دھاندلی ہو رہی ہے۔ پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، عثمان بزدار کے انڈر ہے، اور جو وہاں ڈیوٹیاں جن کی لگی گئی ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جو سرکاری بندوں کے جو پولنگ سٹیشن پہ بٹھائے گئے ہیں وہ ان کے ساتھ ملے گئے ہیں۔ ان کا جی ہر صورت میں یہ 2 سیٹیں نکالو ورنہ یہ ہوا بن جائے گی کہ پی ٹی آئی تو بالکل ہی مری ہوئی جماعت ہے۔ ویسے تو مری ہوئی ہے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی ساکھ ہے ان کا ہی ہے۔ ان کا یہ طریقہ ہے جو ہارنے لگتے ہیں نا، ابھی یہ ہارنے لگا ہے حفیظ شیخ یوسف رضا گیلانی سے سینٹ کا الیکشن، اس نے جہانگیر ترین کو بلا لیا اور سارے فخر سے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی جہانگیر ترین ہمارا پارٹی کا ممبر ہے، ہم کیوں اس کو کیوں نہ بلائیں؟ بتائیں جی بتائیں۔ نہیں سر، یہ نہیں سنبھلیں گے۔ اللہ رحم کرے، 2 قتل ہو چکے ہیں، مزید کے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگ رہے ہیں۔ یہ نااہل نالائقوں کے ٹولے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، الیکشن بھی نہیں ہوں گے جی۔